الرحمن نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک کی ذات بابرکات پہ۔ آج میں جو وہ خواب کی تعبیر بتانے جا رہا ہوں وہ ہے باز، یعنی یہ شباز، باز کو دیکھنا، ایگل، کئی ایک نام ہے اس کے۔ تو خواب کے ماہروں میں تو سب سے اماموں کے امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بعد امام ابن سیرین ہیں، جابر المغربی ہیں، ابراہیم کرمانی ہیں، یعنی یہ بڑے معتبر نام ہیں۔ تو میں امام ابن سیرین علیہ رحمہ سے شروع کروں گا۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ باز پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو وہ باز مطیع ہے، یعنی اس کے تابع ہے، بات مار رہا ہے، یعنی ہاتھ پر بیٹھا تو عزت اور مرتبے اور قدر کی زیادتی کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے سفید باز اس کے ہاتھ پر بیٹھا تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے عزت و مرتبہ پائے گا۔ اگر دیکھے کہ باز اس کے ہاتھ سے گرا اور مر گیا تو دلیل ہے کہ مرتبے سے گر کر تنگ دست ہو کر دنیا سے رخصت ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سفید باز پایا ہے، اگر بادشاہی ملازمین میں سے ہے تو بادشاہ سے ولایت اور عزت پائے گا، یعنی اس کی عزت آبرو بڑھے گی۔ اگر رعایت میں سے ہے، یعنی اگر عام آدمی ہے تو بہت سا مال پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے باز بخشا ہے، یعنی دیا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند صاحب مرتبہ اور حسین و جمیل پیدا ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ باز چھت پر بیٹھا تو دلیل ہے کہ اس کو نئے بادشاہ سے کی صحبت حاصل ہوگی، یعنی اس کی قربت حاصل ہوگی، اور خیر و منافت پائے گا، یعنی نفع پائے گا اس بادشاہ سے۔ اور اگر دیکھے کہ باز بھاگا ہے اور گھر میں گیا ہے اور عورت کے دامن کے نیچے چھپ گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت کے ہاں خوبصورت لڑکا پیدا ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ باز کے پاؤں میں سونے یا چاندی کے جانجر ہیں تو دلیل ہے کہ اس کی عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے باز پایا ہے، ملا ہے اور مار ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ یہ شخص بادشاہی لوگوں میں سے ہے تو اپنے کام سے معزول ہوگا، یعنی یہ عہدے سے برطرف ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے نہیں ہے تو اہل خانہ کی طرف سے رنج و غم پائے گا۔ اگر دیکھے کہ باز اس کے ہاتھ سے اڑا اور واپس نہیں آیا تو یہ خواب بادشاہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاتھ سے سلطنت نکل جائے گی، اور باز واپس آیا تو اس کے ہاتھ پر بیٹھا تو دلیل ہے کہ اس کو وہ ملک اور طاقت اور اختیار جو ہے وہ دوبارہ مل جائے گا۔ اماموں کے امام حضرت جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں اگر خواب میں دیکھے کہ باز اس کا مطیع ہے تو اس کی تعویل 5 وجہ پر ہے۔ اول تابع داری، دوم خوشی، سوم بشارت خوشخبری، چہارم فرمان، پنجم مراد کا پانا، اور مال بے قدر و قیمت پانا۔ خاص کر سفید اور مطیع ہے، یعنی اگر باز سفید اور مطیع ہے تو 2000 درہم، یعنی اس وقت کے حساب سے انہوں نے فرمایا ملیں گے۔ اگر مطیع نہیں ہے تو اس کی تعویل 4 وجہ پر ہے۔ اول بادشاہ، دوم حاکم جو بدی کی طرف مائل ہو، یعنی برا حاکم، سوم خیانت کرنے والا فقیہ، یعنی ایسا عالم جو مسائل کو توڑ موڑ کے بیان کرے یا اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دے، وہ دین کا لحاظ نہ رکھے، فقہ کا لحاظ نہ رکھے، قرآن حدیث کا لحاظ نہ رکھے، یا اوپر جو اس کے زنجیر ہے، چین ہے علماء کرام کی، اس کا لحاظ نہ رکھے، ان کی جو بات ہے اس کو مقدم نہ جانے۔ چہارم ہے فرزند پیدا ہو، یعنی اس کے بیٹا پیدا ہوگا جو باپ کا نام فرمان ہوگا۔ یہ میں نے دلیل آپ کو یہ سنائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک خواب ہیں اور بھی میں آج تھوڑا کوٹ کروں گا۔ ابن المقرہ کا بیان ہے کہ خواب میں شکرہ کو دیکھنا عزت، سلطنت، دشمنوں کے خلاف
आयानत امیدوں کی باراوری، رتبہ، اولاد، بیویاں، غلام، باندیاں، بہترین اموال، صحت، غم، افکار سے نجات، آنکھوں کی صحت، کثرت اسفار اور یعنی سفر کی جمع اسفار ہے، بے شمار منافع کے اصول پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی اس سے موت بھی مراد ہوتی ہے کیونکہ یہ جانوروں کا شکار کرتا ہے، کبھی قید و بند کے مصائب کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے۔ جو شخص خواب میں کسی شکاری جانور کو بغیر جھگڑے کے دیکھے وہ یقیناً مال و دولت سے بہرہوار ہوگا۔ اس طرح تمام شکاری جانور مثلاً کتا، چیتا، شکرا وغیرہ کی تعبیر بہادر لڑکے سے دی جاتی ہے۔ پس جس شخص کے پیچھے شکرا چلتا ہوا نظر آئے تو کوئی بہادر شخص اس پر مہربان ہوگا۔ اگر کوئی ایسا شخص جس کی بیوی حاملہ ہو شکرا کو اپنے پیچھے چلتا ہوا دیکھے تو اس کے ایک بہادر نامور بیٹا پیدا ہوگا۔ تمام صدارے ہوئے جانوروں کو خواب میں دیکھنا ذاکر لڑکے کی علامت ہے۔ ایک شخص ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کبوتری سوار البلد کی برجی، یعنی وہ شہر کے جو برجیاں لگائی جاتی ہیں نا اس کو کہتے ہیں، پر آ کر بیٹھ گئی ہے اور پھر اس کو شکرے نے آ کر نگل لیا۔ خواب سن کر ابن سیرین نے فرمایا کہ تیرا خواب سچا ہے، اگر تیرا خواب سچا ہے تو سچ کہہ رہا ہے تو حجاج بن یوسف طیار کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعض کو کسی حاکم کا خواب میں دیکھنا اس کی سلطنت و امارات پر اشارہ کرتا ہے۔ اگر حاکم نے خواب میں دیکھا کہ بعض اس کے ہاتھوں سے اڑ گیا ہے لیکن اس کی پنڈلیاں ہاتھوں میں رہ گئی ہیں تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ اس کی سلطنت چلی جائے گی، نام باقی رہے گا اس کا۔ اگر یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں اڑنے کے بعد اس کے پر یا بال وغیرہ رہ گئے ہیں تو اس کی یہ تعبیر دی جائے گی کہ اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا مال باقی رہ جائے گا، زیادہ چلا جائے گا۔ خواب میں باز کا ذبح کرنا کامیابی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ بہت سے بازوں کو ذبح کر دیا گیا ہے وہ یا کر رہا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ جو حاکم یا بادشاہ ظلم کر کے مال و دولت لوٹتے ہیں یا عوام سے کھینچتے ہیں وہ عنقریب مر جائیں گے۔ خواب میں باز کا گوشت بادشاہوں یا حاکموں کے مال کی شکل میں آتا ہے۔ اگر کسی بازاری آدمی نے باز کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کے لیے فضل اور ریاست کی علامت ہے۔ باز کی ایک قسم باشق نام کی ہے، یہ خواب میں ڈاکو یا چور کی شکل میں آتا ہے۔ بعض اہل علم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ باشق خواب میں اولاد نرینہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔